یہ عجیب بات ہے کہ چچا کے گھر میں روہیل ہی وہ واحد ہستی تھی جو میرے غمزدہ دل کا احساس کرتا تھا اور گھر والوں کی ناانصافیوں پر میری طرفداری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں سیانی ہو گئی وہی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں 2 برس کی تھی، ماں چل بسیں اور چچی پر میری پرورش کی ذمہ داری آ پڑی۔ ان کی اپنی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، اوپر سے مجھے زبردستی ابا اور چچا نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، غرض بڑی بے دلی سے بادل نہ خواستہ انہوں نے میری پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ بہت بچپن کے دن تو یاد نہیں، 6-7 برس کی ہوئی تو یادوں کے ساتھ سوچوں کے دریچے بھی کھلنے لگے۔ گھر کے سبھی افراد باری باری کام بتاتے اور مجھ پر حکم چلاتے اور ان احکامات کو ایک باندھی کی طرح مجھے بلا چوں چرا ماننا پڑتا۔ میں کبھی کام سے منع کرتی، ضد کر بیٹھتی تو چچی بال کھینچ کھینچ کر مجھ سے میری یتیمی کے بدلے لیا کرتیں۔ وہ ایک تیز مزاج خاتون تھیں، گھر والے ہی نہیں پڑوسی تک ان سے دبتے تھے اور کوئی بھی ان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھے بہت تنگ کرتی تھیں، حالانکہ میں ان کے ارد گرد اس طرح پھرا کرتی تھی جیسے شمع کے گرد پروانے پھرتے ہیں، مگر دیبا اور ملیحہ تو نہ جانے کس کٹھور مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ شاید ان کے سینے میں دل ہی نہیں تھا کہ مجھے چھوٹی بہن سمجھتیں یا ترس کھاتیں۔ ایسے میں ان کے بھائی روہیل کا دم غنیمت تھا، جو مجھے اداس دیکھتا پاس آ کر میرا جی بہلانے کو باتیں کرنے لگتا اور اپنی جیب خرچی سے ٹافیاں اور بسکٹ لا دیتا۔ اس کی اتنی دلجوئی ہی میرے لیے اس گھر میں جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ ابا کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ اکثر باہر رہتے اور کبھی کبھی گھر آتے۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا، 4 تک کلاس میں فرسٹ آئی۔ 5ویں میں گھر کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو پڑھائی متاثر ہوئی، پوزیشن نہ لے سکی مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ 6 میں جب چچی کو احساس ہوا اگر بانو کو ہم اسکول سے اٹھا لیں تو یہ ایک نوکرانی جتنا کام کر سکتی ہے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مجھے 6 جماعت کے بعد اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی، جیسے کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بری کر لی۔ انہی دنوں ابا جان نے دوسری شادی کر لی۔ ایک امید ان کی طرف سے بندھی تھی سو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں کا غم دل کو لگا لیا۔ امید کا یہ آخری دیا بھی گیا تو اپنی محرومیوں سے ہی جی کو لگانا پڑا۔ ابا اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتے اور کبھی کبھار آتے تھے۔ جب آتے رسمی سی بات چیت کرتے، کبھی ایک بار بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ جب سوتیلی ماں نے بیٹے کو جنم دیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی خواہش اظہار نہیں کی، حالانکہ میرا بڑا جی چاہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور میں اپنے ننھے منھے بھائی کو دیکھوں، اس کو گود میں اٹھا لوں، مگر نہ انہوں نے بلایا اور نہ چچی نے مجھے ان کے گھر بھیجا۔ وقت گزرتا رہا، 16 برس کی ہو گئی۔ دیبا اور ملیحہ اسکول جاتی مگر میں گھریلو کام کاج میں تاک کی جا رہی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اس بار اپنی خالہ کے گھر سکھر گئی ہوئی تھیں، جبکہ روہیل لاہور ہاسٹل میں تھا۔ اس کی بھی چھٹیاں ہو گئیں، وہ گھر آ گیا۔ ایک روز چچی کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، چچا کام پر جا چکے تھے، گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کام کاج میں مشغول تھی کہ روہیل باہر سے آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے آواز دی، بانو ذرا ادھر آنا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا سر دبا دو، بہت دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو چائے پلواتی ہوں۔ دراصل میں تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ چائے رہنے دو، تم بس میرا سر دبا دو۔ گو مگو کی کیفیت تھی، ڈر سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے بار بار کہا تو میں اس کے سرہانے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور میں اس پر گر گئی، اس چیرہ دستی پر رو پڑی۔ تبھی وہ مجھے پھسلانے لگا کہ روتی کیوں ہو پگلی، تم تو میری دلہن بنو گی اور میں بیاہ کر تم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا، تم باہر کے ملک دیکھو گی، میرے ساتھ دنیا گھومو گی، مجھ سے شادی کر کے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر کیا کروں، ابھی تو بے بس ہوں۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی اور تم کو ہمارے گھر میں یوں نوکرانی بنا ہوا دیکھتی تو کیا حال ہوتا ان کا۔ مگر غم نہ کرو، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، میں پڑھائی مکمل کر لوں، پھر تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔
میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ غرض اس نے مجھے روتا پا کر ایسے مدھر بھرے کلمات کہے جن کو سن کر میں اس کی زیادتی کو بھلا کر اپنے دل کے زخموں پر سے کھرن جمانے لگی، اور اس کے میٹھے میٹھے بول میرے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگے۔ میں تو رونے میں لگی تھی، جانے کب اس نے پھر سے مجھے خود سے قریب کر لیا، چپ کرانے اور گلے لگانے کے بہانے، مگر اس کا یہ بہانہ اور میرے آنسو پہنچنا غرض نہ تھا۔ ایک آخری ستم باقی تھا جو رحیل کے ہاتھوں سر انجام پا گیا۔ اب پتہ چلا اس گھر کا کوئی فرد بھی مجھ سے مخلص نہیں ہے۔ پہلے یہ خوش فہمی ہی تھی کہ لاکھ یہاں دکھی ہوں مگر چچا کے گھر میں میری عزت تو محفوظ ہے، یہ میری خام خیالی تھی۔ اس روز بد نصیبی نے ایک اور تماچا مارا تو باور ہوا کہ جو لڑکیاں بے سہارا ہوں ان کو اپنے بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس گھر میں اب تک میرے آنسوں پر کسی نے رحم نہیں کھایا تھا، جو اب روہیل کو ترس آتا، بلکہ اس نے تو سارے حجابوں کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد تو جب موقع ملتا وہ اپنی خود غرضی کے الاؤ میں میری ذات کا بالن چھونک دیتا، میں آنسو بہا کر رہ جاتی، مگر یہ میری بے بسی کے آنسو تھے جو اس الاؤ کو سرد نہ کر سکتے تھے۔ یوں میں اندر ہی اندر جلتی اور سلگتی رہتی۔ فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی میں کسی سے فریاد کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ماں جس حال میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں، اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، مگر اکثر باپ خوشیاں پا کر اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میرے ابا تھے، جو اپنی بیوی بچوں میں ایسے مگن ہوئے کہ مجھے بھول گئے۔ چچا کو بھی مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ دیبا اور ملیحہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھیں، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھیں۔ ایک چچی رہ گئی تھیں جن کے سامنے زبان کھولنا گویا خود اپنی بدبختی کو آواز دینا تھا۔ یہ میری زندگی کے بہت برے دن تھے، خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے۔ بے بسی سے دم گھٹتا رہتا تھا، موت کی دعائیں مانگتی، مگر یہ شے بھی مانگنے سے نہیں ملتی۔ مجھے موت تو نہ آئی، ہاں کسی گھڑی دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہو گئی۔ روہیل ملک سے باہر چلا گیا، یوں اس کا خوف ختم ہوا۔ جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، دیکھو روہیل، جو وعدے تم نے کیے تھے ان کو بھلا مت دینا، انہیں پورا کرنا۔ وہ بے رحمی سے ہنس دیا تھا، کہا، انتظار تو انتظار ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ کر سکو تو میرا انتظار کر لینا، ورنہ شادی کر لینا۔ جس ملک کا ویزا ملا ہے جانے وہاں کے کیسے حالات ہوں اور میں کب تک لوٹ سکوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید اس وقت تک تم بوڑھی ہو جاؤ۔ یہ جواب سن کر میرے صبر کا گھونٹ بھرا اور سنگ دل انسان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ایک روز ابا کو میرا خیال آ ہی گیا، چچا سے صلاح مشورہ کر کے بالآخر میری تقدیر کا فیصلہ کر گئے۔ مجھے اس وقت علم ہوا جب پھوپھی عذرا چند عزیزوں کے ہمراہ میرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئیں۔ ہفتے بعد ہی میرا نکاح ان کے بیٹے رضوان سے طے ہو گیا۔ توقع تھی کہ آج تو چچی ماں کی طرح مجھے گلے لگا کر رخصت کریں گی، مگر نہیں، گلے لگانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے پیار کا ایک جملہ تک نہیں کہا، اور میں پھپک پڑی۔ جو ماں دیکھی نہ تھی، جس کی شکل یاد نہ تھی، وہ ماں رخصتی کے وقت بے اختیار یاد آ گئی۔ تبھی پھوپھی عذرا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، یوں سمجھ لے بانو کہ تو سسرال نہیں، ماں کے گھر جا رہی ہے، میں ہی تیری ماں ہوں، اور جس گھر تو جا رہی ہے وہاں ہم سب کا پیار اور خوشیاں تیری منتظر ہیں۔ پھوپھی نے سچ کہا تھا، ماں جیسا پیار کیا انہوں نے مجھ سے، اور رضوان وہ بھی میرے لیے محبت کا دیوتا ثابت ہوا۔ اس گھر آ کر اتنا سکون ملا کہ پچھلے سارے غم بھلا دیے۔ اب لوگوں کی کہی اس بات کا یقین آ گیا کہ انسان کو اگر غم ملتے ہیں تو خوشیاں بھی کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہیں۔ سچ ہے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ چاند گھٹتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صبح پھر سے واپس بھی آ جاتی ہے۔ اس دنیا پر اجالا بکھیرنے کے لیے بس دکھ سکھ کے دونوں کا چکر چلتا رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ میری شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ روہیل لوٹ کر آ گیا۔ ایک روز میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آدھم کا آ بھی سکتا تھا، یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ میرا رنگ روپ دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بنت عام، جو بدحال و نڈھال اس کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہا کرتی تھی، اچھی تقدیر بھی رکھتی ہوگی۔
اور شادی کے بعد یکدم اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عمدہ لباس، زیور، کار، کوٹھی، نوکر چاکر اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا شوہر اور محبت کرنے والی ساس کو پا کر خدا نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب میری اجڑی صورت پر ڈھیروں نکھار آ گیا تھا۔ روہیل نے جو مجھے شاہانہ روپ میں دیکھا تو بجھ سا گیا، جیسے افسوس سے ہاتھ مل رہا ہو۔ کہنے لگا، بانو تم کتنی بدل گئی ہو۔ ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی آج تو آسمان کی حور لگتی ہے۔ شادی کے بعد کیا ہر لڑکی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ ہمارے گھر تو تم ایک مٹی کی میلی گڑیا تھی۔ گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب تم کو رضوان کی ملکیت دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی، دکھ سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ جانے کیا ہوا مجھے کہ میں جہاں بیٹھی تھی بے حس و حرکت ہو گئی۔ مجھے سکتہ ہو گیا۔ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ یہاں مت آنا، اب مجھے اور تنگ مت کرنا، تم نے تو اپنی سی لی۔ اب اللہ نے خوشیاں دی ہیں تو پھر آ گئے ہو۔ جب اس نے مجھے آواز دی، باتیں کی، میں کچھ نہ بولی۔ میری سانس رکی ہوئی اور آنکھیں ساکت تھیں۔ تبھی وہ گھبرا گیا۔ اس نے مجھے ہلایا تو میں ایک مردہ وجود کی مانند ڈھہ گئی۔ تبھی وہ گھبرا گیا اور میری ساس کو آواز دینے لگا۔ پھوپھی دوڑی آئیں۔ پھوپھی دیکھیں کیا ہو گیا ہے بانو کو، اچھی بھلی بیٹھی تھی، اچانک ہی گر پڑی۔ اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ ان کو دورہ پڑا ہے۔ تھوڑی دیر ساکت رہنے کے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو مجھے دورے نہیں پڑتے تھے۔ علاج ہونے لگا، رفتہ رفتہ دورے پڑنے کم ہو گئے۔ کبھی 6 ماہ بعد یہ کیفیت ہو جاتی کہ میرے جسم کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے روح نکل گئی ہو، جہاں بیٹھی ہوتی بیٹھی ہی رہ جاتی، ہلاتے جلاتے تو مردہ انسان کی مانند گر پڑتی۔ ذرا دیر بعد خود ہی ہوش آ جاتا اور میں ٹھیک ہو جاتی۔ خدا جانے یہ کیسا مرض تھا کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ روہیل تو اس روز کے بعد شاید خوف سے واپس میرے سامنے نہ آیا، لیکن میرا مرض میرے اندر موجود رہا۔ سال بھر خیریت سے گزر گیا اور دورہ نہ پڑا۔ سبھی گھر والوں نے یقین کر لیا کہ میں پوری طرح صحت یاب ہو گئی ہوں۔ رمضان میرے میاں کے بچپن کے دوست اور کزن تھے۔ اگر معلوم ہوتا کہ ان کے گھر جا کے مجھے دورہ پڑ جائے گا تو وہاں نہ جاتی۔ رمضان بھائی ہمارے گھر اپنی بیوی کے ہمراہ آئے۔ دونوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ لوگ ہمارے گھر چلیے، ہم نے نیا مکان بنوایا ہے، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے اصرار پر رضوان مجھے ان کے گھر لے گئے۔ میاں بیوی بہت خوش ہوئے، ہماری خاطر مدارت کی۔ ایک دن بعد رضوان نے کہا کہ میں عدالتی کام کے سلسلے میں شہر واپس جا رہا ہوں، 2 دن تم یہیں رہو تاکہ رمضان کی بیوی کی خوشی پوری ہو۔ میں کام ہوتے ہی لوٹ آؤں گا اور تم کو لے جاؤں گا۔ بھابھی کے اصرار پر میں ان کے گھر رہ گئی اور رضوان لوٹ گئے۔ دیہات کی کھلی فضا میں اتنی تازگی تھی کہ مجھے بھی یہاں رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ رضوان سے یہ بھول ہوئی کہ جاتے ہوئے اپنے دوست رمضان کو یہ بتانا بھول گئے کہ مجھے کبھی کبھی سکتہ ہوتا ہے اور میں بیٹھے بیٹھے گر پڑتی ہوں۔ جب میں اس طرح گرتی ہوں تو لاش کی طرح اکڑ جاتی ہوں، سانس بند اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں۔ انجانے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں مر گئی ہوں۔ میرے گھر والے تو میری اس کیفیت کے عادی تھے، لیکن رمضان کے گھر اچانک چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے جب مجھے سکتہ ہوا تو اس کی بیوی بیچاری کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ پانی لینے کے لیے دوڑی، مگر پانی کا ایک قطرہ میرے منہ میں نہ گیا بلکہ باچھوں سے بہہ کر واپس آ گیا۔ میرا سانس تھما ہوا، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور جسم لکڑی کی طرح اکڑ گیا تھا۔ اس نے شوہر کو بلایا، وہ حکیم صاحب کو لے آئے۔ حکیم نے کہا اس کے جسم میں زندگی کے آثار نہیں ہیں، یہ مر چکی ہے، اب دوا دارو بیکار ہے۔ رمضان نے اپنے سالے کو شہر روانہ کیا۔ پتہ چلا کہ رضوان عدالتی کام سے لاہور گئے ہیں اور گھر والے بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر تالا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، لاش کو زیادہ دیر رکھنا محال تھا، لہٰذا دیہاتیوں نے باہم مشورہ کے بعد طے کیا کہ رضوان کی زوجہ کے کفن دفن کا انتظام کر دینا چاہیے۔ قبر کھودی جا رہی تھی، ادھر کفن بھی منگوا لیا گیا، نہلانے والی بھی آ گئی، نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازہ تیار کر لیا گیا۔ اب گھر والوں کا انتظار تھا۔ مغرب تک گھر والوں کے انتظار میں جنازہ رکھا گیا۔ آدمی شہر سے لوٹ آیا کہ وہاں تو ابھی تک تالا ہے۔ دفنانے یا نہ دفنانے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ میری خوش قسمت مجھے ہوش آ گیا۔ میرے کفن میں جنبش ہوئی۔ دیہات میں بجلی نہ تھی، مدھم لالٹین جل رہی تھی۔ میری آنکھیں حرکت کرنے لگیں تو بھی کسی کو علم نہ ہو سکا کہ میرے چہرے کو کفن سے ڈھک دیا گیا تھا۔
مجھے ہوش آ گیا، دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میں نے زور لگانا شروع کیا مگر اٹھ نہ سکی کہ کمر اور پاؤں کفن کے اوپر بندھے ہوئے تھے۔ صد شکر کہ اس دم رضوان آ گئے۔ انہوں نے جو رمضان کے گھر کے صحن میں جنازہ رکھا دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ کون مر گیا ہے؟ تمہاری بیوی مر گئی ہے، رمضان نے روندھی ہوئی آواز میں بتایا۔ میری بیوی مر گئی ہے؟ کیا میری بانو؟ ہاں تمہاری بانو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اچھی بھلی تھی۔ میرا دیدار کرانے کو کسی نے کفن کھولا اور جب میرا چہرہ کفن سے آزاد ہوا، کھلی ہوا میرے پھیپھڑوں میں پہنچی، گھٹن دور ہو گئی اور میں کھینچ کر سانس لینے لگی۔ لوگوں نے لالٹین اوپر کی، میری آنکھیں کھلی تھیں اور لب ہل رہے تھے۔ تبھی رضوان چلانے لگے، کھولو جلدی کفن کھولو، میری بیوی زندہ ہے، اس کو سکتہ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو مرا ہوا سمجھ کر کفن بھی پہنا دیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر آ گیا، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ تم دیہاتی سادہ لوگ اس بیچاری کو لے جا کر قبر میں ڈال دیتے۔ اف میرے خدا، اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا، مگر یہ بیچاری بھی زندہ قبر کے اندھیروں میں دفن ہو جاتی۔ وہ اس تصور سے ہی رو پڑے۔ بہرحال میرا کفن کھولا گیا اور مجھے لباس پہنا کر بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا۔ وہاں ہر شخص حیران تھا کہ یہ کیسا دورہ ہے کہ میں مر گئی اور پھر زندہ بھی ہو گئی۔ اس اندھوناک واقعے سے گزر کر ہم گھر آئے۔ آج تک میرے اس مرض کا معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ زندہ آدمی کو سکتے کا مرض کیوں لاحق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب میری عمر بڑھی تو یہ مرض بھی کم سے کم ہوتا گیا، مگر میرے گھر والوں پر یہ راز ہی رہا۔ تاہم میرا دل جانتا ہے کہ کس سبب مجھے اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ میں زندہ سے مردہ ہو گئی تھی، اور یہ صدمہ پہنچایا تھا اسی روحیل نے جس نے مجھ سے میرا مان چھینا تھا اور جس سے شدید نفرت کرتے ہوئے بھی میں اس پر اپنی نفرت کا اظہار نہ کر سکی تھی۔ یہی وہ محرومی تھی جس نے مجھے اس عجیب و غریب مرض سے دوچار کیا تھا۔